سوال نمبر 29، جان بوجھ کر اپنی ذاتی تسکین کی خاطر آفس میں فیمیلز کو اپوائنٹ کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے جی، اور بلکہ ایسی ڈیوٹیز پہ بھی فیمیلز کو اپوائنٹ کیا جو فیمیلز کا کام ہی نہیں ہے، صرف ایم ٹوٹل پورا کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا آج کل بھی کئی ایک رواج چل نکلا ہے، لوگوں نے یعنی آفس کھولے ہیں اور ذرا کاؤنٹر کے اوپر لڑکیاں کھڑی کر دی ہیں، ٹھیک ہے، صرف لوگوں کو یہ کہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوٹلوں پہ یہ کر رہے ہیں۔ اس سے نہ آپ کا رزق کھلنا ہے نہ بند ہونا ہے، اور بعد میں یہ بھی خبر سننے کو ملتی ہے انہی لڑکیوں کے ساتھ وہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہ ان کا مال لے کے بھاگ بھی جاتی ہیں۔ تو یہ آخری بات اگر آپ کو پہلے دن بتائی جاتی تو اسی بھول کے بھی کوئی لڑکی کاؤنٹر نہیں سی کھلاڑی۔ اگر آپ کو آخری بات پہلے دن بتا دی جاتی کہ یہ 3 سال بعد یہ ہونا ہے، تو ایسا نہیں ہونا۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے میرے بھائی، بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں انہوں نے لڑکیاں بھرتی کی، اور یہ خصوصاً زیادہ ایشو یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یونیورسٹیز میں داڑھیوں والے ٹیچر ہیں، ان سے کوئی لڑکا جا کے کوئی مسئلہ سمجھ لے آفس میں جا کے کہ سر یہ آپ نے جو نومیریکل کروایا ہے یہ سمجھ نہیں آیا، اس کو کتے کی طرح پڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی لڑکی جا کے پوچھ لے تو پھر آپ میں وہ گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا۔ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہی دینی پلیٹ فارم سے بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے کیوں یہاں پہ بین کیا ہوا ہے؟ کوئی واٹس ایپ عورتوں کا گروپ نہیں، کوئی انٹریکشن نہیں رکھا ہوا، کوئی عورتوں کا کام نہیں رکھا ہوا۔ وہ دین کے نام کے اوپر چور بازاری چھپی دوستی چل رہی ہوتی ہے، پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں بعد میں مدرسے کھول کے دیتے ہیں ہم۔ یہ آپ نے دیکھا ہے عام بندوں کی آپ دوسری تیسری شادی نہیں سنیں گے، لیکن مولوی ہر تیسرے چوتھے کی سنی ہوگی۔ یار مولویوں کو اتنے رشتے ملتے ہیں، عام بندوں کو نہیں ملتے، کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر لیں کہ ایک شہر کے اندر کتنے نان مولویز ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں اور کتنے مولویوں کی ہیں ایک سے زیادہ۔ ڈکلیئرڈ کہ یہ ہوں گی کہ انڈکلیئرڈ بھی ہوں گی۔ کیوں؟ ان کا انٹریکشن عورتوں کے ساتھ دین کے نام پہ ہوتا ہے، اور یہ آج نہیں پہلے بھی تھا، شروع سے چل رہا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں یعنی بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں حرام کے مرتکب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بچائے جی اس فتنے سے۔ عورت فتنہ ہے اس اعتبار سے، آزمائش ہے، پنجابی والا نہیں عربی والا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہارے پر عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے علی بھائی، 30واں اور آخری سوال ہے، فیمیلز کو جو کام بھی نہ کرتی ہوں زیادہ بینیفٹس اور پروموشنز دینا، اور ساتھ ہی ساتھ میلز کو محروم کر دینا حالانکہ ان کی خدمات بھی آفس کے لیے زیادہ ہوں، کیسا ہے؟ حرام ہے، یہ پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں، شرم کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا اس سٹاف ممبر کی جگہ تو آپ کس کو نوازتے؟ تو وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے جس کو آپ محنت کے باوجود محروم کر رہے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر بڑے بڑے لوگوں کی مٹی پلید ہوتی ہے آفیسز میں، پھر اسکینڈل چھپے تو نہیں رہتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں۔ کتنے شادی شدہ لوگ ہیں ان کے آپ اسکینڈلز دیکھتے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پہ۔ یہ جو چیئرمین نیب کی ساری چیزیں آئی تھیں، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ پوتوں پوتیوں والا، نواسیوں والا ہے، وہ کس منہ سے گھر جاتا ہوگا؟ آپ ذرا اس چیز کو امیجن کریں، اپنے اوپر لگا کے۔ یہاں جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کے بارے میں ویڈیو چڑھ جائے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا ان کی کتنی گت بنتی ہوگی گھر جا کے، ان کی بیویاں ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں گی، اور ان کی اولاد ان کے منہ پہ تو کرتی ہوگی۔ اب بہت بڑی پوسٹ پہ کو بیٹھا ہے، کتے کی مول نہیں اس کے گھر میں، تو اس کی زندگی تو عذاب ہے نا۔ اور میں اسی لیے آپ کو بتاؤں مزے کی بات، کتنے سینئر آفیسر ہیں وہ آتے ہیں صبح 9 بجے، رات کو 11 بجے گھر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑا کام، وہ کام نہیں کرتے، گھر کتے کی مول نہیں ہوتی ان کی۔ وہ کہتے ہیں جو سکون کا وقت ہے وہ دفتر میں گزار لیں۔ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، ورنہ ایک بندہ جس کے بیوی بچے ہوں، فیملی ہو، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مطلب آفس میں خام خواہ بیٹھا رہے، آفس کو بھی تیل دیتا رہے، اے سی چلتا رہے، آفس کا بجٹ یوز کرتا رہے۔ ہم تو گن کے ٹائم گزارتے ہیں، پورا ٹائم وہ واپس ہے 8، اور جس نے 8 گھنٹے میں کام نہیں کیا اس نے اگلے 4 گھنٹے میں بھی کوئی نہیں کرنا۔ 8 گھنٹے صحیح طریقے سے اگر یوٹیلائز کرے، اگر اس 8 گھنٹے میں فون پہ گپے مار رہا ہے، ٹی وی چینلز چینج کر کے دیکھ رہا ہے، اور یوٹیوب چلا رہا ہے، اور واٹس ایپ چلا رہا ہے، اور زور کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کے ڈاک دیکھنی شروع کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ رات کو 12 بجے فارغ ہوگا۔ تو وہ گھر سے بھی فارغ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے دفتر میں فارغ ہیں،
اور عذاب ڈالا ہوتا ہے سب آرڈینیٹس کو، ان کو بھی بیچاروں کو، ان کی تو بیوی بچے ہیں، ان کو بھی دفتر میں بٹھایا ہوتا ہے ساتھ، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا سینئر آفیسر جب تک بیٹھا ہے اس کے سب آرڈینیٹ بھی اس کی جی حضوری کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، ظاہر انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو آئینی طور پہ تو وہ پابند ہے اس کے کہ وہ کسی وقت بھی کام کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ان کو تو شرم و حیا کرنی چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔